بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 85 آج کی یہ دوسری قسط آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 79 یعنی 79، اور واقعہ فیل کا ہی حصہ چل رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، مگر یہ وی لاگ ہے 85. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم. رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. قال اللہ تعالی، یہ لوگ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی. وی لاگ نمبر 85. ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے. جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے. یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے. یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے. اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کی حملہ یعنی 587 کاف میم سن 587 کاف میم اور اہل روما کی قبضہ سن 70 عیسوی سے ظاہر ہے. لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے. پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم و فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا. اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں. انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عام اسباب سے اس عالم اسباب سے بالاتر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ
آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، ان کے متعلق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیا ویلاگ۔ یہ ویلاگ ہمارا یعنی 85 نمبر ویلاگ ہمارا جو آج کا یہاں پہ دوسرا ویلاگ تھا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تیسری ویلاگ یعنی کہ ویلاگ نمبر 86 کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ حضرت عبد المطلب کے کل کتنے بیٹے تھے اس پر ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ہم پر رسول پاک نے احسان کر دیا، اپنا بنا کے خلد کا مہمان کر دیا۔ شان رسول جس نے بھی پوچھی ہے دوستو، ہم نے تو اس کے سامنے قرآن کر دیا۔ جب حد سے بڑھ گئے تھے گناہ قوم لوط کے، رب نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ سرکار مجھ کو اپنی پناہوں میں لے لیجئے، سرکار مجھ کو اپنی پناہوں میں لیجئے، دنیا کے رنج و غم نے پریشان کر دیا۔ ہم پر رسول پاک نے احسان کر دیا۔